السلام علیکم ورحمۃ، کیسے ہیں مولانا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ مولانا پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ ماشاءاللہ آپ حج پہ آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حج بھی قبول فرمائے۔ اور بڑا اچھا لگا کہ آپ نے ہمارے لیے، ہمارے چینل کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ اور یہ سفر بہت مبارک ہے، حج اور عمرے کا سفر ہے۔ مکے اور مدینے کی فضاؤں میں گم ہے، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ اور ایسے سفر میں اچھے لوگوں کا مل جانا اور دین کی نسبت سے بات چیت کا ہو جانا، تو یہ میرے لیے بھی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے حج کو، عمرے کو، عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے بھی جو معاملات ہیں، دنیاوی ہیں، دینی ہیں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مولانا ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ ویسے تو آپ کو ماشاءاللہ دنیا جانتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا آپ کا انٹروڈکشن چاہتے ہیں، مطلب اس میں آپ تھوڑا ہمیں یہ بتا دیں آپ کی جو دینی تعلیم اور اس کے بعد جو دنیاوی تعلیم اس میں ہو جائے۔ دیکھیں میرا اپنا مزاج تو اپنا انٹروڈکشن کرانے کا ہے نہیں، بس بنیادی طور پہ قرآن کریم حفظ کرنے کے ساتھ درس نظامی جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے کی ہیں، اور IR میں کراچی یونیورسٹی سے ماسٹر بھی کیا ہے، کچھ اور ڈگریز بھی ہیں۔ کوشش میں نے کی ہے کہ دینی دنیاوی عصری تعلیم بھی حاصل کی تاکہ اپنی ریکارڈڈ ہسٹری کے ساتھ ماڈرن ایرا کا ٹچ بھی ہو۔ اور چونکہ ہم نے ہر طبقے میں جا کر محنت کرنی ہے، ان کو کنونس کرنا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، اسلامی جو انسٹرکشنز احکامات ہے اس سے ان کو انسپائر کرنا ہے، تو ہاؤ اٹ کین بی پاسبل وداؤٹ لرننگ دیس کائنڈ آف ایجوکیشن۔ جزاک اللہ۔ اچھا مولانا ماشاءاللہ آپ بھی ایک بڑے مبارک سفر پہ ہیں، حج کے سفر پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنا گھر دکھائے۔ تو مولانا یہ حج کے حوالے سے اگر تھوڑی بات ہو جائے فضائل حج کے، اور مطلب ایک نیگیٹیوٹی کے لحاظ سے نہیں، ایک موٹیویشن کے لحاظ سے میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مطلب لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ حیثیت کے باوجود حج کو وہ امپورٹنس نہیں ملتی، مطلب حج اس طرح سے جو ٹائم جب آ جاتا ہے، حج فرض ہو جاتا ہے، حج فرضیت کو ادا کرنے کے لیے آن ٹائم پہ ہمارے مطلب لوگ حج کی ادائیگی نہیں کرتے یا اس طرح، کیونکہ جب ہم نے تو یہی سنا ہے بڑوں سے کہ جب فضیلت سامنے ہو تو پھر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو تھوڑا حج کے حوالے سے ہو جائے بات۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس چیز کو بھی مطلب خاطر نظر لانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ قربانی بڑے ذوق و شوق سے دی جاتی ہے، پاکستان میں لوگ قربانی کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہاں پہ عرب میں ہم نے یہ ٹرینڈ نہیں دیکھا مولانا کہ لوگ اس میں، بے شک کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اس کو بڑے شوق سے کرنا چاہیے، اس میں بڑھ چڑھ کے جتنا اچھا جانور ہم لے سکتے ہیں وہ بھی لینا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں مجھے ایسا لگتا ہے اللہ مطلب ہمیں بدگمانی سے بچائے کہ لوگ دکھلاوا بھی کرتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑی اگر بات آپ وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے بنیادی طور پہ عشرہ ذی الحجہ کے بڑے فضائل ہیں، والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی گئی اور اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے۔ اچھا، اس کے ہر دن روزہ رکھنے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب، رات کی عبادت پر شب قدر کا ثواب، اور 9 ذی الحجہ غیر حاجیوں کے لیے اس روزہ رکھنے پر 1 سال پچھلے اور اگلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر 10 ذی الحجہ کو جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، جو سب سے بڑھیا عبادت ہے وہ خون بہانا ہے۔ اچھا، حج بھی انہی ایام میں ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو استطاعت رکھتا ہے، راستہ پر امن ہے، دشمن کا خوف نہیں ہے، اسباب اور وسائل میسر ہے، صحت ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر وہ باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے۔ ومن کفر، یہ جو ومن کفر ہے، اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ یہ کافرانہ روش ہے، بینگ اے مسلم یہ بالکل اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔
اور پھر اگر وہ بے پرواہی اور استغنا کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ پاک بھی غنی عن العالمین، بے پرواہ ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ تو ایک تو لوگ اس دھوکے میں رہتے اگلے سال کر لیں گے، مہنگائی زیادہ ہے، یعنی اپنی گاڑی خریدنے کے لیے، اپنے گھر اور کوٹھی خریدنے کے لیے، شادیاں کرانے کے لیے، اپنے ایونٹس کو آرگنائز کرنے کے لیے ان کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ہوتے ہیں، لیکن جہاں عبادات اور مناسک کی بات آتی ہے تو وہاں مہنگائی سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا پھر کسی کو یقین نہیں کہ میں اگلے سال تک زندہ رہوں گا یا نہیں، اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اتنی بڑی وعید کا مزداق ٹھہرتا ہے، تو کم از کم فرض حج جو ہے وہ جلد سے جلد کیا جائے۔ جوانی میں جب آدمی کرتا ہے، سٹیبل ہوتا ہے، انرجیٹک ہوتا ہے، تو اس عبادت میں رنگ ہی الگ ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اوروں کے لیے بھی وہ سپورٹیو وے میں جو ہے وہ کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی بڑی عمل ہے، فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کی مغفرت کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے۔ قربانی کے جانور کے سینگ، بال، کھر، کھال، ساری چیزوں کو ترازو میں تولا جائے گا۔ دیکھیں اخلاص اور للہیت سے چھوٹا عمل بڑا ہوتا ہے، رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، اور اخلاص اور للہیت کے نہ ہونے، ریا اور دکھلاوے کی وجہ سے پہاڑوں جتنا عمل رائی کے دانے کے برابر نہیں، بلکہ اس پر پکڑ ہوتی ہے۔ اسی لیے این یسیر الریا شرکن کہا گیا ہے۔ تو دکھلاوا تو نہ ہو، خصوصاً ہمارے پاکستان میں جانوروں کو خرید کر پھر روزانہ گلیوں میں چکر دلوانا، ہار پہنانا، اس کے نام رکھنا، اس کو سوشل کرنا، اس کو وائرل کرنا، فیس بک پہ اس کی پبلسٹی کرنا، تو یہ اپنی عبادات کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے کا جانور خریدنے کے بعد بھی اللہ راضی نہیں ہوا، ناراض ہو گیا، تو کیا فائدہ؟ تو کچھ نیکیاں تو ایسی ہو جو صرف مجھے پتہ اور میرے اللہ کو پتہ، تو اس لیے ان دونوں اعمال کو کیا جائے، لیکن اخلاص کے ساتھ کیا جائے، علماء سے مسائل کو سیکھ کر کیا جائے، تو انشاءاللہ اس سے ہماری نجات یقینی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ مولانا وضاحت فرمانے کے لیے۔ تھوڑا مولانا ہم مطلب ظاہر ہے آپ کی پرسنل لائف ہے، لیکن ہم انٹرویو میں تھوڑا یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ یہ آپ تو ماشاءاللہ ایک سالوں سے رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ بھی ماشاءاللہ لوگ آپ کو جانتے بھی ہیں اور سارا، تو مولانا سوشل میڈیا کا سفر آپ نے کب شروع کیا؟ میں ویسے تو 2010 میں ٹی وی ون ایک چینل تھا، مذاہب اور عقل انسانی پروگرام تھا، اس میں آیا، تو 2010 سے سلسلہ شروع ہوا۔ بیچ میں تھوڑا سا میں خود بھی سائیڈ لائن ہوا، لیکن یہ کہ مختلف ٹی وی چینلز پر اور سوشل میڈیا پر 2010 سے جو ہے ابتدا ہو گئی تھی۔ تو ٹاک شوز میں جو ریلیجیس افیئرز ڈسکس ہوتے ہیں، تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ اسلام کا پازیٹیو چہرہ دنیا کے سامنے آئے، اور جو مسلک حق کے جو ہمارے اکابر تھے تو ان کو ریپریزنٹ کروں ایک نمائندے کی حیثیت سے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ حق بات ہو، حق انداز سے ہو، اعتدال کے پیرائے میں ہو، اور یہ کہ دنیا کے اندر جو فتنے ہیں اس کی سرکوبی بھی ہو، لیکن پہلے اویئرنیس ہو، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد سولوشن بھی بتایا جائے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کو ضرور کرنا چاہیے، اور اس میں مطلب شوق سے کرنا چاہیے۔ آپ مولانا ایک سوشل میڈیا کا سفر شروع کیا، ایک مطلب اب دنیا جانتی ہے ماشاءاللہ آپ کو، تو اس راستے میں دشواریاں بھی آتی ہوں گی، مسائل کا سامنا بھی تھوڑا کرنا پڑتا ہوگا، تو اس حوالے سے بھی بتائیں گے کہ مطلب کرٹیسزم بھی ہوتا ہوگا، تو اس طرح ان چیزوں کو کس طرح فیس کر کے اپنے آپ کو کنٹینیو رکھ سکے۔ فار ایگزامپل میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، بعض اوقات لوگوں کی باتیں بھی اور کرٹیسزم سوشل میڈیا پہ بھی، تو ان چیزوں کو فیس کر کے آگے بڑھنا، اس کی بھی تھوڑی مولانا وضاحت۔ بینگ انسان ظاہر ایک کمی کوتاہی غلطی ہم سے ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، تو اس موقع پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے اور ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بات کو پازیٹیو وے میں لیں۔ اگرچہ دوسرے کو بھی چاہیے کہ اس کا لہجہ پولائٹ ہو، میٹ پولائٹلی، اسپیک پولائٹلی۔ قرآن کریم سے یہ بات لی گئی ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ لیکن بعض اوقات کچھ لوگ خواہ مخواہ کی تنقید اور اعتراضات بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔
تو ہمیں ان کی طرف توجہ اور دھیان نہیں دینا چاہیے، چونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے آپ کو اپنے مشن اور کاز سے ڈائیورٹ کرنا۔ تو اگر ہم ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہمارا جو کام ہے، ہماری جو صلاحیتیں پازیٹیو وے میں لگنی تھی وہ نگیٹیوٹی کی نظر ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم اپنے کام کو کرتے رہیں، لیکن لوگوں کی جائز تنقید کو اس کو ہم برداشت بھی کریں، اور اپنی اصلاح اور ریفارم کے لیے کوشش بھی کریں۔ اکابر کے ساتھ ہماری نسبت ہو اور مشاورت کے ساتھ جو کام ہوتا ہے تو اٹ ول بی مور کنسٹرکٹیو دین ادرس۔ بہت شکریہ مولانا۔ اچھا مولانا، ایک اور میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، الحمدللہ پاکستان ہمارا وطن ہے، اور وطن پہ احوال بھی ہیں، سب کو پتہ ہے، تو امت مسلمہ کو کوئی ایسا میسیج ہمارے توسط سے پہنچ جائے کہ کس طرح ہم اپنے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طرح جو ہے مطلب کہ حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے، بہتر حالات کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، قوم اور ملک کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے سب کو اجتماعی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، لیکن انڈیویجول بیسس پر بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی اگر اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، یا وہ کسی کی خدمت کرتا ہے، یا وہ دیانتداری کا، امانت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کس کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی کے پازیٹیو بیہیویئر پر بھی یعنی پورے ملک کا نام روشن ہو سکتا ہے۔ تو خصوصاً پردیس میں جو مسلمان رہتے ہیں، سعودیہ میں، یو اے ای میں، یا امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یا یورپین کنٹریز میں، مڈل ایسٹ میں، تو ان کو تو بہت زیادہ چاہیے کہ ان کے کسی عمل کی وجہ سے ان کے قوم، ان کے ملک اور ان کے اکابر اور اسلاف جو ہے وہ معتوب نہ ہو، اور لوگوں کی نظروں میں ان کا امیج نہ گرے۔ تو اسی لیے ہم اپنے اکابر کی جو کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کے واقعات کو دیکھیں، کسی اللہ والے سے اپنی نسبت قائم کریں، اور اچھی گیدرنگ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے اندر ڈیولپ ہوگی۔ اچھا مولانا، سیرت کی کتاب بھی آپ ہمیں کوئی ریکمینڈ کر دیں پلیز؟ دیکھیے جی، سیرت کی تو سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اسی طرح رحیق المختوم ہے، اور پیر کرم شاہ رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے ضیاء النبی۔ تو ان تمام کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کو اور احادیث کی کتب کو بھی، جیسے معارف الحدیث ہے اس کو پڑھا جائے، معارف القرآن یا آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، اس کو پڑھا جائے۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کے واقعات، جیسے سور من حیات الصحابہ کا ترجمہ ہو گیا ہے، اسی طرح تابعین کے واقعات، تو اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو ایک کنیکٹیویٹی رہے گی۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی جو ہے وہ بہت بہترین ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ اچھا مولانا، مطلب الحمدللہ سیرت پہ بات ہوئی، اور سیرت کی کتب کا بھی آپ نے بتایا جن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک اور سوال ذہن میں آیا ہے، تو الحمدللہ اللہ پاک نے یہ ماں باپ کی دعاؤں سے، بچوں کی دعاؤں سے یہ شرف بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں رہائش دی ہے۔ تو جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ جب انسان کے سامنے فضائل ہوں تو پھر اس پہ جو ہے چلنا، عمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات مشکلات بھی آتی ہیں، بندہ کہیں اور شہر میں یا کسی اور ملک میں موو بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن مدینے کی برکات اور مدینے کی جو ہے زندگی کے لیے ان چیزوں پہ کمپرومائز کرتا ہے۔ تو مولانا تھوڑی سی مدینے کے فضائل کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کر دیں۔ مدینہ کے فضائل کے لیے یہ کافی ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اور وہ اپنے روضے میں آرام فرما ہے۔ تو یہ وہ نسبت ہیں جو عرشوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی جو نسبتیں ہیں، آپ کے ازواج کے حجرے ہیں، اصحاب صفہ ہے، ریاض الجنہ ہے، آپ کا منبر ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی امامت کی جگہ ہیں، احد پہاڑ آپ نے فرمایا وہ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ جنت کی ایک نسبت ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ جنت البقیع ہیں کہ جس کے جو ہے وہ جو اموات ہے یا جس کی میتیں ہیں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ تو
इसी तरह आप देख लें ग़ज़वा बदर है, उहद है, मस्जिद क़ुबा है जिस पर 2 रकात पर उम्रे का सवाब मिलता है, क़िबलतैन है। तो ये बहुत सारी निस्बत, लेकिन सबसे बड़ी निस्बत ये है कि आका ने मदीने के लिए बरकत की दुआ फरमाई, अल्लाह हमारे मुद में हमारे साम में बरकत दे, और जो बरकत मक्के में आपने रखी है उसकी तरह और उससे ज़्यादा बरकत मदीने के फलों में और मदीने की आबो हवा में दे। ये वही मदीना है जिसका नाम यसरब था, बीमारियों का गढ़ था, लेकिन आका के कदम मुबारक की बरकत से वो मदीना हो गया और वो वबाएँ शिफा में तब्दील हो गई। अमल की अपनी असास क्या है, बजुज़ निदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस यही आसरा है। जी मौलाना, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपका हज भी कबूल फरमाए। माशाल्लाह आप ग्रुप लीडर भी हैं, आपके सारे साथियों का भी अल्लाह हज कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक़्त में से, और हमें जो है अपने ज़ियारत का शर्फ भी बख्शा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।